السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت ٹائم مل گیا آپ کو؟ ہاں 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 جی جی ہاں وہ پڑھا رہے ہیں نا آپ یونیورسٹی میں. جی 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 ارے کیا بریلی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں آپ؟ جی 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور کیا خیر ہے حضرت؟ ہاں اللہ کا شکر الحمدللہ. ایک بار رامپور میں تقریر کی تھی، وہ حضرت آپ ہی کہیں تھے جو قرآن سے متعلق تقریر ہوئی تھی وہاں پر مفتی شاہد نے رامپوری صاحب نے کروائی. جی 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 ہاں وہ آپ نے قرآن شریف کی فضیلت کے پر بہت بہترین تقریر کی تھی. ہاں ہاں کافی وقت گزر گیا. بہت سی کیسٹیں وغیرہ بھی بنی تھی اس زمانے میں. ہاں ہاں عبداللہ طارق نے چیلنج کیا ہاں وہ تھا. آپ کی تقریر بہت جامع ہوئی تھی اس وقت، شاید وہ کون گھنٹے کی سے زیادہ آپ کی تقریر ہوئی تھی شاید. جی 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 سبھی جوخن پوری کی بھی ہوئی تھی اس میں 15 منٹ لگ بھگ. ہاں 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 اور بھی تھے اس میں، لیکن آپ کی زیادہ ہوئی تھی اس میں ماشاء اللہ. جی جی آپ نے وہ بات بتائی تھی قرآن، وہ چاند سے جانے کے بارے میں قرآن کی آیت کی روشنی میں لٹر قبول نہ طبق نن طبق. جی 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 کہ وہ بہت بہترین ماشاء اللہ تقریر رہی، بات حالات کی. جی جی اب حضرت یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ ہمارے علماء ایک دوسرے پہ فتوے اتنے لگا رہے ہیں. جی علامہ طاہر القائی صاحب جو دنیا کے سب سے بڑے مقرر مانے جاتے ہیں، عالم مانے جاتے ہیں، ان کے اوپر بھی فتوے لگا دیتے ہیں لوگ. اصل میں علامہ طاہر القادری کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے جی 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 پہلے علم کے اس مطلب یہ کہ معیار پر آنا ضروری ہے. اللہ اکبر، یہ علم کا الگ ہے. ہاں ہاں کیونکہ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ قرآن دین کو جو ہے وہ جو پڑھتے ہیں جی تو وہ صرف ایک مذہبی علوم اور فنون کا خزینہ سمجھ کر پڑھتے ہیں ہم. جی جی اور مذہبی علوم کی روشنی میں ہی ہم گفتگو کرتے ہیں. جی ہم اس بات سے بالکل بے بہرا ہیں جی کہ قرآن کریم جو ہے وہ جامع العلوم ہے. بالکل بالکل. جتنے علوم و فنون قیامت تک رونما ہوں گے یا انسانی تحقیقات میں آئیں گے وہ سب سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض کے تحت ہیں. بے شک بے شک. طاہر القادری جو ہے وہ ان کے علوم کا احاطہ کرنا بہت ممکن نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں علوم ہے اور بہت عظیم شخصیت ہے، اور وہ جہاں مذہبی علوم پر درک رکھتے ہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ وہ سائنٹیفک علوم پر بھی بھرپور انہیں مطلب یہ کہ مہارت حاصل ہے. سبحان اللہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تقابل ادیان کمپیٹیو ریلیجن جو کہلاتا ہے، جی جی مختلف عقائد کا ایک دوسرے کے ساتھ میں تقابل، جی اس پر پورے حاصل ہے. بے شک خصوصاً ہمارے علماء اس دور کے اندر علم تصوف سے بے بہرا ہیں. بے شک. علم تصوف جو ہے وہ بھی دراصل قرآن سے ہی استخراج کیا گیا. اب یہ ہے کیا چیز کہ وہی لوگ قرآن کریم سے استخراج کر سکتے ہیں جو قرآن میں غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، تدبر سے کام لیتے ہیں، سے کام لیتے ہیں، تعقل سے کام لیتے ہیں، اس میں غور و فکر کرتے ہیں، اس میں غوطہ زنی کرتے ہیں، تب جا کے ان کو علم معرفت حاصل ہوتا ہے. جب اس کے اندر غوطہ زنی کریں گے تو علم تصوف کا ایک بہت بڑا خزانہ قرآن کے اندر موجود ہے. آج مثال کے طور پر جو ہم نیوٹن، آئنسٹائن کے اگر ہم آٹو ہان وغیرہ کا یہ جتنے بھی آپ نئے انکشافات جو سامنے آ رہے ہیں، 1400 سال پہلے یہ قرآن کریم کے اندر ان کے واضح مطلب یہ کہ اشارے قرآن میں موجود ہیں. اور آج اگر کوئی چیز وجود پذیر ہو رہی ہے اور اس کا ذکر اگر قرآن میں نہیں ہے تو قرآن کا پھر یہ دعویٰ کہ فیہ بینات للناس، اور پھر قرآن کا یہ کہنا کہ ولا رتھم ولا یابس الا فی کتاب مبین، تو یہ چیز جو ہے وہ بالکل مناسب نہیں ہوگی. مگر قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی بھی جاننا ضروری ہے، عربی علوم جاننا بھی ضروری ہے، علم معرفت کا جاننا ضروری ہے، اور عشق محمدی بھی ہونا ضروری ہے. جب نبوت کی دہلیز پر جب ہم ماتھا ٹیکتے ہیں تب علم معرفت کی ابتدا ہوتی ہے. کوئی یہ سوچ لے کہ صاحب ویسی حاصل ہو جائے گی، نہیں ہوگی. تو قرآن میں
طیّ زمان ہے، طیّ مکان ہے، یہ زمان و مکان کی بحثوں میں آپ دیکھیے کہ 900 میل سے ملکہ سبا کا تخت کا آنا قرآن میں موجود ہے، اور صادق کہف کا واقعہ 309 سال کا مطلب یہ کہ پورا طیّ زمان کا پورا مطلب یہ کہ واقعہ موجود ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کا طیّ زمان کا موجود ہے. یہ تمام تر بحثیں وہ ہیں کہ جو وہی ان پر عبور رکھتے ہیں جو صحیح معنی میں قرآن پر بھرپور جنہیں دسترس حاصل ہے ماڈرن علوم پر. اور آج تحقیق کرنے کے بعد بہت سی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آج اسلام کے سامنے اپنا سر جھکا چکی ہے، جن کا کہ ذکر 1400 سال پہلے قرآن کر چکا تھا، وہ آج سائنس مطلب اس پر غور کر رہی ہے. دراصل وجہ کیا ہے کہ ہم نے غور نہیں کیا. اصل میں دراصل تحفظ اور تغاضب کا شکار ہو گئے لوگ باغ. اور طاہر القادری صاحب کی وہ شخصیت ہے کہ جو علم تصوف کا امام ہے اس وقت دنیا کے اندر. اللہ اکبر، حضرت پہلی بار سنا ہے تو آپ کی زبان مبارک سے. ہاں ماشاء اللہ آپ کا دماغ روشن ہے اور ماشاء اللہ وسیع المطالعہ ہے آپ. جی جی، بہت عظیم المرتبہ شخصیت ہے، ان کو سمجھنا بہت ممکن نہیں ہے. دراصل یہ اہل علم ہی ایسی شخصیات کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں. اچھا حضرت، میں سمجھتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ جو لوگ اتنی مخالفت کرتے ہیں، اتنے علماء کر رہے ہیں، لیکن ان کی تقریب میں 1,00,000 2 لاکھ کی مجمع کم نہیں ہو رہا، آخر کوئی وجہ تو ہوگی. یہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. جی، ظاہری علم پڑھنے کے بعد یہ درس نظامی سے جو فارغ التحصیل علماء ہوتے ہیں ان میں علمی نبوت پیدا ہو جاتی ہے. میں آپ کو بتاؤں اور پہلے بھی علماء حاصل کرتے تھے، اور ایک لمبا اور طویل درس نظامی کا بغداد ہے، دمشق ہے، ان تمام مراکز سے یا اسپین سے مطلب علماء جو پڑھتے تھے، تو وہ پڑھنے کے بعد میں تصوف کی دہلیز پر ضرور سکتے تھے، کسی اہل اللہ کی جو ہے چوکھٹ پر ضرور آتے تھے، اور کسی ولی کامل کی بارگاہ میں ریاضت و مجاہدت کی چکی میں وہ اللہ کا ولی ان کی نبوت کو کچل دیتا تھا، بالکل پیس دیتا تھا. تب ان کے اندر ایک مطلب ایک جو انکساری علم و بردباری پیدا ہو جاتی تھی، اور حسد، غیبت، تو یہ تمام چیزوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، خاتمہ ہو جاتا تھا. جی. اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے جو اس دور کے بچے ہیں یہ اس تصوف کے ایسی واقف نہیں ہے، معافی چاہوں گا. اور اسی لیے پہلے ان کو چاہیے، وہی بات ہے کہ علم صرف یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ بخاری ہے، ترمذی، یہ سب پڑھ کے باقی سب ختم ہو گیا. حضرت ہم نے تو پڑھا ان کے بارے میں کہ 42 کالج بنا چکے ہیں، ایک یونیورسٹی منہاج القرآن جس میں 1,20,000 طلبہ پڑھتے ہیں کم. وہ بتایا تھے مولانا مبارک حسین صاحب مصباحی مبارک پور والے. جی 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 جی. اب بتاؤ، جو ایسے عالم ان کی تعریف کر رہے ہیں، اور یہ آج کل کے نااہل لوگ جی ظاہری باتوں کو لے کر فتوے لگائے، ظاہری باتوں کو لے کر. نہیں، وہ ان کی سمجھ سے بالا تر ہے. معافی چاہوں گا میں. دراصل وہ بات میں نے جو بتائی کہ کمپریٹو ریلیجن پر ان لوگوں کی نظر بالکل نہیں. جیسے ویدک دور ہے، پیغمبر اسلام سے 5,000 سال قبل کا دور اگر آپ لے لیجیے، تو اس دور کے ویدک دور میں جو ہے وہ جتنے بھی رگ وید ہے، تھر وید ہے، تو قرآن ہے، تو ان میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر، ان کے صحابہ کا ذکر، ان کے صحاب کا، ازواج کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی کس طرح سے مطلب استعمال کیے گئے وہاں پر، یا پیغمبر یا اللہ رب العزت کی وحدانیت کو بھی انہوں نے مطلب ویدک کال میں کس طرح سے ویدوں میں پیش کیا گیا ہے. تو ان چیزوں کو سمجھ اور جانتے نہیں ہم لوگ. اس کا جہاں پر ہم مطالعہ کرتے ہیں اور جب اس کا مذاہب سے جب ہم مطلب تقابل کرتے ہیں، تو بس یہیں پر یہ لوگ ظاہر کو فتوا دینے لگتے ہیں ایک دم. ارے بھائی تم پڑھو تو بے وقوف ہو، پہلے تمہیں نمبر 1 سنسکرت نہیں آتی. بالکل صحیح فرمایا، انگلش میں ماہر ہو. جو ایک میں نے اس کا دیکھا عیشا بسنتی جوشی کا، وہ جو کہنا چاہیے وید جو رگ وید تقریباً چھپا ہے وہ 200 سال کے بیچ میں، تو اس کے پیج نمبر 4 یا 5 پیج پہ لائن نمبر 3 پر اس میں ایک عبارت میں نے دیکھا، لا الہ ہرتی پاپم الا اللہ الہ پرم پدم. جی جی، طاہر القادری نے اس پر بہترین بحث کی، میں آپ کو بتاؤں. اچھا، تو ہاں، اگر پرم پدوی چاہتے ہو تو لا الہ کا پاٹ کرو. لا عربی کا لفظ ہے، الہ عربی کا لفظ ہے، تو مطلب لا الہ
تو اللہ کا پاک کرو. اور ہمارے علم تصوف کے اندر کیا ہے کہ اللہ اس میں جلالت کی اگر آپ مطلب کثرت کرتے ہیں جی تو وحدت الوجود کے اندر ایک یہ بھی فلسفہ ہے کہ اللہ کی نام کی جتنی بھی کثرت کریں گے تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک آپ کی رسائی ہونے لگے گی. اور ہاں تو اس میں جلالت کا ہمارے یہاں بہت اللہ اللہ یہ ہم لوگ کرتے ہیں. تو اس کا ذکر ویدوں میں کے اندر موجود ہے. آپ سمجھ لیجیے. بتائیے آپ. ہاں تو اس طاہر القادری نے ان چیزوں کو لا کے آج نئے دور کے لوگوں نے سامنے رکھا. تو یہ ان کے لیے تو وہی نہیں نہ جانے کتنے عیسائی اسلام کے قریب آ گئے ان کی تقریر سنا. تو یہ چیز کیا ہے اب آج کل حدیث پاک ہے اتاکم کریم و قوم فاکریم ہو. جب تمہارے پاس کسی قوم کا معزز شخص ہے تو اس کی عزت کرو. اللہ کے رسول حکم دے رہا ہے. بالکل بالکل بالکل. اور یہ مولوی منع کر رہا ہے کہ اشرف جامع دیوبندی آ گئے, وہ کلیم صوفی بمبئی والا, یہ اس طرح کے اور مولوی لوگ. نہیں, میں نے جواب دیا کہ جب وہاں پر جامع اظہر مصر میں جاتے جب آنکھیں بند ہو جاتی, میں نے ایسا جواب دیا دوسری طرح سے. جامع اظہر میں بھی تو سب وہی لوگ ہیں, دیوبند والے سب اسی مزاج کے لوگ ہیں وہاں پر. 99% سلفی لوگ ہیں وہاں پر. 99 بتا رہا ہوں جامع اظہر میں. ہاں جی بالکل. اب اس پر فتویٰ لگے گا ہی لگے گا جب یہ اس حساب سے باتیں کرتے کرتے. ان کی صحیح العقیدہ کچھ ہی افراد وہاں پر موجود ہیں. جی دیکھیے آپ تو علم حاصل کیجیے. جی جی حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت کو مطلب یہ کہ سریانی زبان سیکھنے کے لیے جی سریانی زبان سیکھنے کے لیے کہا. تو حضرت سریانی زبان مسلمانوں کے پاس تھی. جی تو سے مطلب یہ کہ کہا کہ بھائی ان کو سریانی زبان سکھائیے. آپ عبرانی زبان آپ نے یہودیوں سے سیکھی. اور سرکار نے ایک بیان جاری کیا آپ نے اس زمانے کے اندر تجدید العلم بالتحریر. جی لکھنے پڑھنے کا علم تھا ہی نہیں ہمارے یہاں. جی تاریخ عرب دولت الاسلامیہ جلندلوس وقتہ کا مطالعے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مطلب صرف 17 آدمی پڑھے لکھے تھے اس زمانے میں. اللہ اکبر اللہ اکبر. 17 لکھنا پڑھنا جانتے تھے. تو اب بتائیے مجھے پورے عرب دنیا کے اندر یہ لکھنے پڑھنے کا اتنا بڑا سلسلہ ہوا, لاکھوں کتابیں لکھی گئی, کیسے کیسے کیا ہوا یہ. تو ہماری سرکار نے مطلب جنگ بدر کے اندر جو مطلب یہ تھے جو قیدی ہوئے تھے ان میں لکھنا پڑھنا سب جانتے تھے. تو فدیے کے طور پر ان سے کہا کہ تم لکھنا پڑھنا سکھاؤ, اور ان سے کہا کہ لوگ ان سے سیکھیں. تو ان لوگوں نے جب سکھانا شروع کیا تو اس میں بڑے بڑے علماء موجود تھے. لکھنے پڑھنے کا انہوں نے سلسلہ جاری کیا. تحریر لکھنا کا سلسلہ جاری کرو. اور مختلف زبانوں کو عبور حاصل کیا, سریانی پر, عبرانی پر, سمجھا سب. تو یہ وہ زبانیں تھیں جو کسی مطلب یہ کہ یہودیوں سے حاصل کی گئی. آج اگر شخص کسی سے حاصل کر رہا ہے تو اس میں حصول علم میں تو روکنا نہیں چاہیے, نہیں روکنا چاہیے. اور حضرت علامہ طبائی تقریر کو جب ہم سنتے ہیں تو بہت دلائل کے ساتھ ہوتی ہے اور مکمل بیان ان کا موضوع پہ ہوتا ہے عام طور سے. وہ کم سے کم 4 گھنٹے کے بیان ان کے موجود ہے کم بیش. ہاں جو بھی پڑھی لکھی شخصیت ہے تو وہ اپنے تمام تر معاملات کو وہ بالکل بہت ہی خوبصورت. اچھا, ان کی تقریر کو ڈاکٹر, انجینئر, عالم, فاضل, مفتی سبھی حضرات سنتے ہیں بیٹھ کر کے. اب ہے کیا کہ جو لوگ مطلب یہ کہ صرف جیسے نظامی تک تعلیم یافتہ ہیں تو وہ حسد کے شکار ہو جاتے ہیں. معافی چاہوں میں. حضرت منہاج القرآن میں مولانا مبارک حسین مصباحی فاضل جلیل بتا رہے تھے, اشرفیہ بتا کہ 1,20,000 طلبہ پڑھتے ہیں کم بیش. جی وہ 42 کالج بنا چکے ہیں اور میں نے پڑھا تھا 600 اسکول بنا چکے ہیں, 1,000 کم بیش کتابیں لکھ دی. جی اتنے عرض نہیں کیا. اس وقت عالم اسلام میں تصوف کا امام ہی تسلیم کیا جاتا ہے ان کو, علامہ طبائی صاحب کو. ہاں جی, کوئی تسلیم کرے نہ کرے. اور وہ بڑی بحر العلوم اور علم قرآنیات پر, علم تصوف پر, علم حدیث تفسیر پر اور علوم دینیا کے ساتھ ساتھ الغرض سائنٹیفک علوم پر انہیں بہت اس زمانے کا سمجھ لیجیے ایک نایاب ہیرا ہے. ہاں بے شک عالم اسلام میں ایک نایاب ہیرا علامہ طبائی صاحب کی شکل غیروں سے اپنی بات منوانے کی بھرپور صلاحیت. حضرت شیعہ تک کو انہوں نے صحابہ کرام کی عصمت منوا دی. جی ہمارے ایک مرید ہے انگلینڈ میں, وہ طاہر صاحب اس کی بہت پسند کرتے ہیں, وہ بھی امیر صاحب گجرات کے رہنے والے. وہ بتا کے ہم لائیو دیکھ رہے ہیں
تو جب انہوں نے امام حسین السلام کی فضیلت بیان کی، اہل بیت کی، تو سنیوں نے نعرہ لگایا امام حسین کی عظمت کا، اہل بیت کی عظمت کا۔ اور جب صحابہ کی فضیلت بیان کی تو وہ کہہ رہے تھے لائے ایک ہی تقریر میں شیعوں نے صحابہ کی عظمت کا نعرہ لگایا، صدیق اکبر کی عظمت کا۔ یہ علامہ طارق بھائی صاحب کی کبھی BBC والوں نے ایک پروگرام کیا تھا، علم والوں نے، جی جی اس پر حضرت امام حسین کے اوپر، جی جی، اور اس پہ تقریباً میں 1 گھنٹے کی میری تقریر ہے آپ کی پوری دلائل کے ساتھ، میں نے بالکل مطلب 20,000 لوگوں نے مطلب اس کو دیکھا، لائک کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے موضوع پر ہے آپ کی تقریر پورا، ہاں۔ اور ایک سیمینار بھی انہوں نے کیا تھا، کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شجاعت اور سخاوت، اس موضوع پر تقریباً 30 منٹ کا میرا ایک مقالہ بھی ہے۔ اچھا اچھا، وہ ڈاکٹر خالد، آپ کا نام ہے ڈاکٹر محمود صاحب؟ ڈاکٹر محمود حسین جی، العلم میں دیکھیے گا تو اس میں پوری بڑی متعدد، میں نے بالکل نہیں، وہ جو آپ نے کی تھی میں نے خود سنی، میں بھی تھا اس میں جلسے میں، تو آپ نے بہت ہی جامع، اور آپ کی تقریر ہی شاید وہ ہوئی تھی اس میں جامع، کیونکہ آپ نے وہ لگتا ہے قبول طبقن طبق اس آیت کو لے کر جو بتایا کہ وہاں جو جانے والے ہوں گے یعنی طبق، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ چاند کے اوپر جانے والے، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے، فہم لا یؤمنون۔ تو اس پر علامہ طیب کا بھائی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ 3 شخص تھے، اگر کتنے تھے جانے والے؟ ہاں، تو آپ نے بہت گہرائی سے تقریر کی تھی اس وقت، بہت ہی زیادہ، اور آپ نے وہ بھی بتایا تھا کہ قرآن کے یہ نسخے کہاں کہاں موجود ہیں، بہت گہرائی سے ماشاء اللہ، آپ کا ماشاء اللہ وسیع مطالعہ ہے حضرت، میرا دل دماغ روشن ہو گیا حضرت آپ کی مبصرانہ محققانہ مدققانہ باتیں سن کر کے، کیونکہ ایسے عالم ہوں گے نا حضرت آپ جیسے عالم تو قوم کی صحیح اصلاح ہوگی، ورنہ یہ تعصب و تقاضب فاسد اور یہ حاصل قسم کے لوگ ہوں گے تو مشکل ہے اصلاح ہونا۔ اب حضرت 50,000 روپے لے کے تقریر کر رہا مولوی، پھر یہ اخلاق کیا کرے گا؟ 40,000 روپے مانگ رہا، بھیک مانگ رہا، 50,000 مناسب ہے، اور اگر شہری گرفت نہیں ہے جی تو پھر آپ کیوں مطلب یہ کہ بے وجہ کا حسد کا شکار ہے؟ نہیں حضرت 40,000 روپے لے کے تقریر کر رہا، پھر یہ کیا قوم کی اصلاح کرے گا؟ بھائی اپنے بچوں کو وہ کمائی کھلا رہا قوم سے لے کر کے، جو قوم دینا نہیں چاہتی اتنا 1,000 روپیہ، بالکل قوم دینا چاہ رہی 10,000 نہیں 40,000 لوں گا جب آؤں گا، کرایہ ہوائی جہاز کا اور یہ اور وہ جانے کیا تھا کہ بہار سے آؤں گا تو میرا اتنا لگے گا، بہار سے تو جو جانے والے خود جو بلا رہا خود دیں گے آنے جانے کا کرایہ، تو ڈبل کرایہ مانگ رہا ہے تو ان لوگوں سے۔ حضرت میں تو سمجھتا ہوں کہ مقرروں نے جو ہے کہ قوم کو زیادہ کچھ نہیں دیا، بس یہ اختلافات کا معاملہ دیا ہے کہ اس نے یہ لکھا اس نے وہ لکھا، ذریعہ معاش بن جائیے۔ میں کہتا ہوں ان باتوں سے کیا ہوتا ہے، اس نے یہ لکھا اس نے وہ لکھا، جو دنیا سے چلے گا لکھ کے چلے گا، ان کی باتوں کو متنازع باتوں کو کیوں قوم میں لا رہا؟ قوم جانتی بھی نہیں ہے ان باتوں کو، نہ ان باتوں سے کوئی مطلب ہے، جو کتابوں میں اختلافی باتیں بہت سی، تو میں تو حضرت یہی بتاتا ہوں کہ سیدھے سیدھا رستہ دکھایا جائے بس قوم کو۔ حضرت آپ نے دل دماغ روشن کر دیا، اور حضرت ہم آپ کو کبھی بلا سکتے ہیں انشاءاللہ؟ بالکل آپ جیسے حضرات کی تقریر سن کر ہی لوگوں کی اصلاح ہوگی، اور جانا گھر میں جو آپ نے بتایا سلفی لوگ 99% ہیں، اور یہ لوگ سنی بنا دیتے ہیں، اپنے مقصد ہے نا ان کا، یہ کبھی بتاتے تھوڑی ہے کہ جانا گھر میں سنے انہوں نے کس کے پیچھے نماز پڑھی، کون امام تھا، کس کا ذریعہ کھایا، یہاں کے تو اتنی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ان سے دور رہو، وہاں جا کے سب ایک ہو جاتے ہیں، اور آج تک کسی بھی اظہری نے نہیں بتایا کہ ہم نے جانا گھر میں فلاں امام کے پیچھے نماز پڑھی، اس کا نام یہ ہے، اس کا پتہ یہ ہے، اور نہیں پڑھی تو 4 سال تم نے جمعہ چھوڑا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے وہ بتاؤ، تم 4 سال جمعہ چھوڑ کے آئے تم لوگ؟ یونیورسٹی میں جب میں پڑھتا تھا کہاں پر؟ تو علی گڑھ میں، جی تو میرے استاد تھے تو وہ جانا گھر کے تھے، وہ بھی پڑھے ہوئے، جی تو وہ میری اکثر بات چیت ان سے ہوتی تھی، تو انہوں نے التوسل والوسیلہ مجھ سے اس زمانے میں کتاب لکھوائی۔ اچھا، ایک وہ ان کی بھی تو ہے ماسبت اور اسنا حضرت شیخ عبدالحق صاحب کی توسل و زیارت۔ ہاں، یہ میری کتاب ہے التوسل والوسیلہ، ترکی استنبول میں چھاپا ہے اس کو۔ اچھا، آپ کی کتاب ہے؟ ہاں، تو یہ ہمارے استاد تھے شیخ عبداللہ، تو پھر وہ علی گڑھ یونیورسٹی میں، تو وہ انہوں نے یہ فرمائش کی کہ اس موضوع پہ لکھو محمود۔ جی تو میں نے اسٹوڈنٹ لائف میں لکھا تھا اسے، وہ تو وہ میں نے ان سے پوچھا آپ، تو وہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب کے نام کو جو لیتے تھے، تو وہ بڑا بولے محمود صاحب آپ تو بریلوی ہوں گے، میں نے صاحب
हुजूर का क्या ख्याल है? बोले कि हम तो नदवतुल उलमा के हैं भाई, हमारे यहाँ तो वहाँ पर सब लोग यही ख्याल रखते हैं ज्यादातर। नदवतुल उलमा में हजरत एतदाल काफी है, दोनों तबकों के दरमियान, देवबंद बरेली के दरमियान चाहते हैं एतदाल। अभी भी मैं गया था, परसों ही होके आया हूँ 2-3 दिन पहले। जुमेरात को हमारे एक साथी पढ़ाते हैं, पहले हमारे साथी पढ़ते हैं भोपाल में ताजी मसाजिद में, इस बार वो तफसीर पढ़ाते हैं वहाँ, हजरत मौलाना शेख अबरार साहब, बहुत बेहतरीन आलिम है। जी तो वो भी यही चाहते हैं कि भाई कौम को इस तरह का इख्तिलाफाती बातें न बताया जाए, बस एक रखा जाए, और जो ज्यादा देख तो नहीं ये हालात क्या हो रहे हैं इस वक्त, पूरे के हालात क्या हो रहे हैं। हजरत हमने इख्तिलाफी बातें बताई, क्या जरूरत है कि कौम में फूक डाले बिला वजह, उसने लिखा उसने वो लिखा। अपने अकायद पर कायम रहिए। हाँ, मैं तो कहता हूँ 150 साल पुराने उलमा की औलिया किराम की किताबें पढ़ो, बस उसमें न देवबंदियत मिलेगी, न बरेलियत, न सल्फियत, न मौजूदियत। जैसे शेख अब्दुल साहब, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, इमाम रब्बानी, मुजद्दिद अल-सानी को तो ये लोग बयान ही नहीं करते आजकल के आलिम, जो सबसे बड़े मुजद्दिद हैं हिंदुस्तान के। अभी एक आप उसमें देखिएगा, मुंबई में एक प्रोग्राम हुआ था, एक सेमिनार हुआ था, अल्लामा इकबाल और मुजद्दिद अल-फिसानी। हो माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, तो ये पूरा मेरे इसमें तकरीर है मेरी 1 घंटे की। अच्छा, 1 घंटे की? हाँ, 1 घंटे की है। तो भाई इसमें यूट्यूब पे डॉक्टर महमूद स्पीक बाई डॉक्टर महमूद हुसैन ऑन द टॉपिक डॉक्टर इकबाल और मुजद्दिद अल-फिसानी। हाँ, आप देखिए बहुत जबरदस्त मेरी तकरीर है। अगर मेरे उसका मतलब, मेरे एक बार दिमाग दिल पे आया कि अल्फ माने 1000 के होते हैं, सानी माने दूसरे में, कि ये 1000 साल मुजद्दिद है। हाँ जी, मैं इस पर इसी पे तकरीर है मेरी पूरी। अच्छा, जबरदस्त। आप देखिए, ये तो पहली बार सुन रहा हूँ कि आपने इमाम रब्बानी के ऊपर इस तरह से तकरीर की, वरना आजकल के आलिम कर ही नहीं रहे। हाँ, बहुत जबरदस्त। खसूसन मुझी को बुलाया था उन्होंने इस टॉपिक को बोलने के लिए, इमाम रब्बानी, मुजद्दिद अल-सानी और अल्लामा इकबाल। क्योंकि अल्लामा इकबाल जो मुतासिर हुए थे वो मुजद्दिद अल-फिसानी की तालीमात से और इल्मे मुराकबा से मुतासिर होकर ही अल्लामा इकबाल, क्योंकि वो तो ईरानी पर्शिया में उन्होंने जर्मनी से तालीम किया था, तो वो तो वहदतुल वजूद और उसने वो लिखा जो दुनिया से चलेगा, लिख के चलेगा उनकी बातों का मतलब। मेरे एक बार दिमाग दिल पे आया कि अल्फ माने 1000 के होते हैं, सानी माने दूसरे में, कि ये 1000 साल मुजद्दिद है। हाँ जी, मैं इस पर इसी पे तकरीर है मेरी पूरी। अच्छा, जबरदस्त। आप देखिए, ये तो पहली बार सुन रहा हूँ कि आपने इमाम रब्बानी के ऊपर इस तरह से तकरीर की, वरना आजकल के आलिम कर ही नहीं रहे। बहुत जबरदस्त। खसूसन मुझी को बुलाया था उन्होंने इस टॉपिक को बोलने के लिए, इमाम रब्बानी, मुजद्दिद अल-सानी और अल्लामा इकबाल। क्योंकि अल्लामा इकबाल जो मुतासिर हुए थे वो मुजद्दिद अल-फिसानी की तालीमात से और इल्मे मुराकबा से मुतासिर होकर ही अल्लामा इकबाल, क्योंकि वो तो ईरानी पर्शिया में उन्होंने जर्मनी से तालीम किया था, तो वो तो वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद के उसमें लगे हुए थे। तो उसमें मतलब ये कि मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार आली में इत्तिफाक से गए, तो वो उन्होंने अपना पूरा वाकया लिखा है। अब वो दीवान में उनके कुल्लियात इकबाल में है। हाँ, हाजिर हुआ मैं मुजद्दिद की कब्र पर। वो यही आप जो फरमा रहे हैं। उनका जो बेटा पैदा हुआ तो वो तो बाद में फिर उन्होंने ये वहीं पर कहा था कि मेरा अगर बच्चा पैदा हुआ तो फिर मैं उसको लेके यहाँ आऊंगा। अल्लाह ने कहा था। जी, बहुत है इसका। मैंने उसमें मतलब बड़े बड़े फलासफा मुस्तशरिकीन वगैरह के उसमें हवाले दिए थे उस तकरीर में। अल्लाह अकबर, बहुत जबरदस्त। आप पहली बार सुना कि आपने इमाम रब्बानी के बारे में तफसील से गुफ्तगू की। हिंदुस्तान के किसी भी आलिम की मैंने आज तक तकरीर उनके बारे में आधे घंटे की नहीं सुनी। अरे न इमाम बाबर के बारे में सुनी, न इमाम जाफर के बारे में, न हजरत इमाम मूसा काजिम के बारे में। ये समझते हैं कि ये शिया करते हैं इनके बारे में, ऐसा ये लोगों ने माहौल बनाया है। ठीक है साहब, फिर इजाजत होता है। हजरत बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दिल दिमाग ऐसा रोशन कर दिया। पहली बार सुनिए ऐसी मुबस्सिराना गुफ्तगू मैंने, और ये मैं अपने अहबाब को सुना दूंगा हजरत आपकी इजाजत। ठीक है, रहमतुल्लाह। ठीक है, सलाम अलैकुम।